کو لڑانے والا مولوی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا نام باقی رہے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے حروف باقی رہیں گے، اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں باقی رہے گا۔ علماء مسجدوں کے اندر بھرے رہیں گے، لیکن اس امت کے بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ، میری امت کے اس دور کے علماء بدترین لوگ ہوں گے۔ دیتے ہیں بتاؤ ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی، رب کی قسم ہے ہم آپ کو گلے لگائیں گے، منہ چومیں گے، شکریہ ادا کریں گے کہ میرے عزیز تو نے ہمارے عیب سے ہمیں واقف کروایا۔ ہم تعصب کرنے والے لوگ نہیں۔ اگر ہماری ایک بھی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمیں تم بتلاؤ، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اس سے توبہ پہلے کریں گے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں جب میں نے شیخ معراج ربانی صاحب سے واٹس ایپ میں پرسنل کے اندر جب ہم نے اس آڈیو کو کٹ کر کے دیا جس کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا، وہ موضوع تھا 4 امام کے تعلق سے، اور بہت پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا تھا بغیر تحقیق کے۔ ہم نے جب اس بارے میں اس آڈیو کو کٹ کر کے اس حدیث کو جو انہوں نے بیان کیا تھا، جب ہم نے ان کے پرسنل میں بھیجا واٹس ایپ کے اندر، اور ہم نے سوال کیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا تھا کہ شیخ کیا آپ نے اس حدیث کی سند کی تحقیق کی تھی؟ تو شیخ معراج ربانی صاحب نے جواب دیا کہ پتہ نہیں، لیکن آپ کے پاس اگر تحقیق ہے تو مجھے آگاہ کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ تو ہم نے ان کو وہ حوالے پیش کیے کہ دیکھیے اس حدیث کی سند کو ضعیف زیادہ بتایا گیا ہے کہ یہ زیادہ ضعیف روایت ہے۔ تو شیخ نے آگے جو ہے الحمدللہ اور شکراً جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، اس طرح سے انہوں نے دعائیں دی۔ تو الحمدللہ اس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے، اور اہل ایمان کا یہ سیوا ہے کہ جب ان کی غلط بیانی کے بارے میں جب ان کو دلیل کے ساتھ حوالے کے ساتھ آگاہ کر دیا جاتا ہے تو اہل ایمان جو ہے اپنی اس بات سے رجوع کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو آپ نے شیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی سنی ہے۔ ویسے تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن میں حدیث کے سند کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کن کن خامیوں کی وجہ سے اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو دیکھیے، یہ حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مرفوعاً روایت ہے، اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت ہے۔ اس حدیث کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی ان قریب لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط یعنی حروف باقی رہ جائے گا،
ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوگی. ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے. ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں امام بہقی کی شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317 اور 318 اور حدیث نمبر 1763 اور 1764 پر موقوفاً ہے اور 1763 پر مرفوعاً ہے اور اسی طرح سے 1765 پر موقوفاً ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آئیے ہم اس حدیث کی سند کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سند اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر و جرح و تعدیل کے روح سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان سناتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات سنے دنیاوی یا دینی تو اس کی تحقیق کر لے, اس کی جانچ پڑتال کر لے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی حضرات جو اپنے ہیں وہ جان بوجھ کر کے اس طرح سے ضعیف روایتیں جھوٹی روایتیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ تحقیق نہ کرنے کی بنا پر اس طرح سے غلط بیانی کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں جو یہ حکم دیا ہے جانچ پڑتال کرنے کا, تحقیق کرنے کا, یہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے, وارننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کیا اس حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے اس کی سند کو اسی کتاب کے شعب الایمان کے جو محقق ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے PDF اس کل میں موجود ہے, آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کے محقق نے اس حدیث کے تحت خود ضعیف لکھا ہے. علت یہ بتائی ہے کہ علی ابن الحسین لم یدرک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی ان دونوں کے درمیان انقطاع ہے, سند ٹوٹی ہوئی ہے, کٹی ہوئی ہے, اس لیے یہ سند ضعیف ہے. دوسری علت یہ ہے کہ عبداللہ بن دقین الکوفی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے اور ابن ابی حاتم الرازی نے منکر الحدیث کہا ہے, یعنی یہ راوی ضعیف الحدیث ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417 میں الجوفا والمتروکین امام ابن الجوزی کی اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 پر دیکھ سکتے ہیں. اور حدیث نمبر 1764 جو شعب الایمان کی ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس میں بھی راوی جو کہ موقوفاً یہ روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس میں بھی راوی عبداللہ بن دقین ضعیف راوی ہے اور عبدالسلام بن ادریس بن سہل یا سہیل راوی مجہول حال ہے. اس کا ذکر ابو محمد کے نام سے خطیب بغدادی نے تاریخ کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 55 میں کیا ہے اور اس حدیث کو الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1543 پر ابن عدی نے نقل کیا ہے. اور اس حدیث کو حافظ زبیر علیزئی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکات المصابیح کی تحقیق میں حدیث نمبر 276 پر بحوالہ البہقی شعب الایمان کی حدیث نمبر 1908 کا دیا ہے اور سند ضعیف لکھا ہے. اور علت یہ بتایا ہے کہ سند میں ایک تو رجل نامی لم عرفہ یعنی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے, یعنی رجل نامی جو راوی ہے یہ مبہم ہے. اسی طرح سے دوسری علت یہ ہے کہ راوی عبداللہ بن دقین جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے.
جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں وضاحت کر دی ہے. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی دنیا فی العقوبات کے اندر صفحہ نمبر 23 میں حدیث نمبر 8 میں ہے جو کہ موقوفاً ہے، اور ابن بطاط کی ابطال الحیل صفحہ نمبر 5 اور 6 میں ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے جو موقوفاً ہے. علت یہ ہے کہ سند میں عبداللہ بن دکین جو کہ ضعیف ہے جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی، اور دوسرا راوی سعد بن زنبر راوی مجہول ہے. ان کا ذکر امام ابن حبان نے الثقات میں کیا ہے، چونکہ وہ متساہل میں سے ہیں، لیکن ان کا الثقات میں اس کا ذکر کرنا یہ ثقہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ موقوفاً روایت بھی ضعیف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مرفوعاً روایت بھی ضعیف ہے. صوب الایمان جلد نمبر 3 صوب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 کے اندر حدیث نمبر 1765 میں بھی یہ روایت ہے موقوفاً، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ایک راوی شریک نامی ہے جو کہ مجہول حال ہے، اور بشر بن مہران راوی بھی اس کی سند کے اندر متروک الحدیث ہے، جیسا کہ امام لابن حاتم نے یہ بات کہی ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 379 پر. اسی طرح سے المیزان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 اور لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سنن کبری للبیہقی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17 پر ہے. اور حافظ ذہبی نے کہا بخبر باطل کہ یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بتائی جا رہی ہے یہ باطل ہے، یعنی غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ متن مختلف کے ساتھ ابن ابی دنیا نے فی العقوبات کے اندر صفحہ نمبر 23 کے اندر حدیث نمبر 7 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے. اس کی سند میں راوی سعد بن زنبور جو ہے مجہول حال ہے. دوسرا راوی یحییٰ بن عبید اللہ القرسی کو جمہور محدثین نے متروک الحدیث، منکر الحدیث، ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یکتب حدیثا کہ اس کی حدیث نہ لکھی جائے. دیکھیے الکامل فی الضعفاء الرجال کے اندر امام ابن عدی کی. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ابن حجر فی الغرائب من مسند الفردوس الدہلمی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 میں ہے، لیکن اس کی بھی سند جو ہے ضعیف ہے. اس کی سند میں راوی محمد بن حامد وہ بجار یہ مجہول حال ہے، اور دوسرا راوی اسحاق بن ابراہیم بن یحییٰ پر بھی جرح موجود ہے. دیکھیے الموضوعات کے اندر ابن الجوزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 پر امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے. اور تیسرا راوی خالد بن یزید انصاری یہ کذاب راوی ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر. پتہ چلا کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہی نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موضوع من گھڑت روایت ہے. اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے اسی کتاب مسند الفردوس کے اندر صفحہ نمبر 1708 میں، اور اس کی بھی سند موضوع من گھڑت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقطع ہے، کیونکہ سند میں راوی خالد بن معدان لم یدرک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خالد بن معدان نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے مسند بجار کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 19 میں، الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 222، تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 382، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 376، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 272 کے اندر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. اس کی سند ضعیف زیادہ یعنی زیادہ کمزور ہے. سند میں کیا خامی ہے وہ دیکھیے کہ سند کے اندر بکر بن عبد العزیز یہ ضعیف راوی ہے. دیکھیے الجرح و تعدیل جلد نمبر 4
صفحہ نمبر 138 پر امام عقیلی نے کہا اس کی حدیث منکر ہے. الجوفا الکبیر کے اندر العقیلی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 پر دیکھ سکتے ہیں. اور امام ابن عدی نے کہا اس کی عام طور پر حدیث منکر ہیں. دیکھیے الکامل کے اندر ابن عدی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 250 پر. اور ایک راوی اس کی سند میں حیان ہے جو کہ مجہول حال ہے. حافظ ذہبی نے کہا لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے. دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 623 پر. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ حدیث اپنے تمام سند و ترک کے ساتھ شواہد موقوف و مرفوع کے ساتھ زیادہ ضعیف ہے اور کچھ اس میں موضوع اور من گھڑت ہے. مزید معلومات کے لیے میں اپنے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے مزید تحقیق دیکھ سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں ان حوالوں کے ذریعے سے. اسی طرح سے اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف زیادہ قرار دیا ہے. لکھا ہے دیکھیے ان کی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410 411 اور حدیث نمبر 1936 پر. اور ایک عجیب بات ہے، عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کے صحت کے بارے میں، تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا لا عالم صحت هذا الاثر، اس حدیث کی صحت کے بارے میں، اس اثر کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن معنی صحیح ہے. بتائیے معنی صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے؟ تمام سندیں چاہے وہ موقوفاً ہیں چاہے مرفوعاً ہیں، وہ تمام سندیں ضعیف ہیں شواہد کے ساتھ اصول حدیث اسماء و رجال کے روح سے. تو معنی صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے البحث العلمیہ والافتاء کے اندر نمبر ہے 752 پر ان کا فتاوی موجود ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 145 372 میں کہ اسلام شروع ہوا تھا غربت سے اور لوٹ آئے گا غربت کی طرف. یعنی جو غریب لوگ تھے، جو مسکین لوگ تھے، جو اجنبی لوگ تھے، اسلام انہی کے ہاں سے شروع ہوا تھا اور پوری دنیا سے اسلام لوٹ کر کے واپس انہی جگہ پر آ جائے گا اپنی اصلی حالت پر. ایسا نہیں ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں اسلام پر عمل کرنے والے کم ہوں گے، نہ کے برابر ہوں گے، لیکن اسلام اپنی حالت پر موجود ہوگا. پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر کے آ کر کے مکہ مدینہ کے پاس رہ جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، چھانبین کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.